نہج البلاغہ کلمہ حکمت 346 346 346۔ مولا فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماء وجہ کا جامد یقترہ السوال فانظر عند من تقترہ۔ ترجمہ: تمہاری آبرو قائم ہے جسے دست سوال دراز کرنا بہا دیتا ہے، لہٰذا یہ خیال رہے کہ کس کے آگے اپنی آبرو ریزی کر رہے ہو۔ پھر پڑھتا ہوں ترجمہ: تمہاری آبرو قائم ہے جسے دست سوال دراز کرنا بہا دیتا ہے، لہٰذا یہ خیال رہے کہ کس کے آگے اپنی آبرو ریزی کر رہے ہو۔ صدق امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ڈاکٹر صدا حسین صاحب سے ہی ملتمس رہوں گا کہ وہ اس موضوع کو کھولیں اپنے مخصوص انداز میں، جیسے کو کرتے ہیں ہمیشہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کی شخصیت سازی اور معاشرہ سازی کا ایک اور پہلو جو مولا ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو اس کا جو مین جو مفہوم میں سمجھا ہوں کہ وہ یہ کہ آپ جس حال میں ہیں اس میں صبر کریں، شکر کریں، اور حد درجے تک یعنی کہ جسے ہم گو اپ بولتے ہیں کہ وہ نہ کریں کہ جلدی میں آپ ہار مان جائیں اور کسی کا آگے جا کے آپ ہاتھ پھیلائیں۔ تو اس میں جیسے ابھی جو ہے آپ دی ریکارڈ بھی ایک بات ہو رہی تھی اس بات پہ، اس کا آج کے مولا کے قول پہ، کہ جیسے مولا کے الفاظ ہیں ماء وجہک جامد، یعنی کہ آپ کا جو چہرہ ہے وہ ایک رکا ہوا پانی ہے۔ یعنی کہ اس میں جو علامہ مکارم شیراز ناصر مکارم شیرازی کا جو ہے جو تفسیر ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے چہرہ آپ کوئی بھی، یعنی کہ جب آپ کسی سوال کریں گے، آپ کوئی اسے وجہ دیں گے، عذر دیں گے، اس میں کیا ہوتی ہے کہ ہمیں خود اس میں ایک یعنی کہ گلٹی فیل ہوتا ہے، ہمیں ایک ملامت ہوتی ہے پہلے کہ اس وقت جو ہم سوال کر بھی رہے ہوتے ہیں اور ہم پریشان بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت ہمارے چہرے کا کلر چینج ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو ہمارے جو تاثرات ہوتے ہیں وہ ہمارے چینج ہو جاتے ہیں۔ تو مولا کہتے ہیں کہ وہ جو آپ کا اس چینج ہو جاتے ہیں، چاہے وہ آپ کے سمجھو کہ ایسے بیہیورل چینج ہو، کلر چینج ہو، اس میں پسینہ آ جائے، سمجھے کہ جو آپ کا رکا ہوا پانی تھا وہ آپ کا یعنی کہ جو اتر آتا ہے پسینے کی شکل میں وہ آپ کا بہہ گیا، اور اب یعنی کہ مولا کہتے ہیں کہ آپ اس پہ یہ کریں کہ یہ آپ کس کے سامنے کر رہے ہو، کہ یعنی آگے مولا کہہ رہے ہیں کہ یکتر السوال، اور جب تک حد درجے تک یعنی کہ آپ یہ کسی سے سوال نہ کریں، اور آگے مولا فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی کا آگے یہ بات کر ہی دو تو پھر آپ نے اسے اگر اسے کر لیا تو سمجھے کہ آپ کی آبرو بہہ گئی۔ اگر یعنی کہ بغیر وقت کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر صبر کیے ہوئے آپ نے اگر کسی یعنی کہ جلد بازی میں جسے ہم کہتے ہیں آپ نے کر دیا تو یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو بہا دیا، اور ہو سکتا ہے کہ مولا کا جو یہ ہے کہ یعنی کہ بغیر دیکھے بغیر سوچے یعنی کسی سے نہ کرے، تو یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی خوش اخلاق بندہ نہ ہو سکتا ہے کبھی آپ کسی کی صحبت میں بیٹھے ہوں اور آپ سے آ کے اس کی طلب کریں تو اس وقت بندہ بے آبرو ہو جاتا ہے مزید بھی۔ حدیث مبارک ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی سے بھی اپنا راز اور پریشانی شیئر نہ کریں۔ تو اس لیے بھی بہت سارے لوگ اپنے بھائی تو بھائی دوستوں کے بچھڑنے پہ بھی رو رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ بھائی تو ایک خون ہوتا ہے، ایک جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن دوست بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بھائیوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ یہ جو دوست تھا نا، یہ آپ کو پتہ نہیں کتنے میرے راز تھے اس کے پاس، ہم یعنی کہ ایک دوسرے کے کتنے کام آتے تھے۔ ایک اور حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ مالدار ہونا چاہتے ہو تو آپ جو ہے کسی سے سوال نہ کریں، اگر کر بھی رہے ہیں تو اس کی 3 چیزیں ہیں کہ ایک جو ہے کہ لوگ کال نہ کریں، اور دوسرا کسی سے جو ہے مال ضائع نہ کریں یعنی کہ اسراف نہ کریں، اور بکثرت سوال نہ کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 273 میں
اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو وائٹ کالر ہوتے ہیں نا، یعنی کہ جو ضرورت مند بھی ہوتے ہیں اور ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے، یعنی کہ اسے جیسے کیفے شناسی کہتے ہیں، جو ذاکر صاحب اس پہ زیادہ اچھی روشنی ڈالتے ہیں، تو وہ جو ہوتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو محنت کش ہے یہ نہ مانگ سکتا ہے، محنت کرتا ہے اس کی پوری نہیں ہوتی. تو مقصد یہ ہے کہ آپ ان کی کیفے شناسی کریں. آپ جب کسی آپ بیٹھیں گے صحبت میں، ہو سکتا ہے ہمارے ارد گرد بھی ہوں، ہمارے دوست احباب ہمارے معاشرے میں ہوں، تو آپ ان سے جو ہے ان کو اگر آپ صدقات و خیرات دیں گے تو وہ زیادہ مستحق ہے، بجائے کہ ہم کسی اور کو دے دیں اور ہم کسی کو یہ کہیں کہ نہیں، یعنی کہ وہ اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ وہ مانگتا بھی نہیں ہے بیچارہ، تو اس کی ہم کر سکتے ہیں. یہ معاشرے سازی کے لیے اچھی ہے. اور حدیث میں آ رہا ہے کہ بہت ساری ہیں لیکن ایک میں آخری بس اس میں پڑھ رہا ہوں اور ایک دوسری اس کے بعد مثال ہو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک روایت کرتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے پاس انصار کا ایک گروہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے کچھ حاجت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جی بولیں. کہہ رہے ہیں نہیں، آپ پہلے ہمیں ضمانت دیں کہ آپ ہماری قبول کریں گے، ہم حاجت روائی کریں گے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے، آپ بولو، میں کروں گا، کوشش کروں گا، لیکن اس کے بعد یہ کہ آپ کسی اور سے کبھی آپ نے کچھ سوال کرنا نہیں، کچھ مانگنا نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ جنت کی ضمانت ہماری لے لیں، ہمیں جنت دے دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے یہ آپ کو دے دی. یعنی کہ اس پر سر نیچے کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں عصا ہوتی ہے اور زمین پہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آئندہ آپ نے کبھی کسی سے سوال نہیں کرنا ہے، حاجت نہیں کرنی ہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب کبھی پھر وہ جب تک اپنی سواری پہ بھی ہوتے تھے اور اگر ان کا چابک بھی گر جائے تو کسی کو بولتے نہیں تھے کہ یہ مجھے اٹھا کے دیں. اور یہاں تک کہ اگر کہیں پہ بھی بیٹھے بھی ہوں اس دسترخوان پہ بھی تو کسی کو یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھ سے یہ پانی دور ہے، مجھے جگ اٹھا، جیسے ہم یہاں پہ کر رہے ہوتے تو یہ مجھے اٹھا کے دے دیں. تو اتنا بھی نہیں کرتے تھے. اور آخری جو مثال ہے تو وہ ایک دیہاتی مثال ہے، بہت پرانی، میرے دادا جان کے میں سنی ہوئی ہے کہ ایک بزرگ ہوتا ہے اور وہ جنگل میں بیٹھا رو رہا ہوتا ہے. تو کسی نے آ کے اس سے پوچھ لیا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میرا جو مٹی کا لوٹا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے. تو وہ رو رہا ہوتا ہے. وہ کیسے کہتے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، بہت جان دھاڑے مار کے وہ رو رہا ہوتا ہے. تو اسے کہتے ہیں کہ ایسی کوئی ان سے پریشانی ہے، ہم تمہیں لے کے دیتے ہیں. کہہ رہے نہیں، آپ نہیں سمجھتے، میرے جو راز اس کے پاس تھے نا، ابھی کسی اور کے پاس چلے جائیں گے. اللہم صلی علی محمد.